جن بڑوں نے ہمارے ساتھ ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، یعنی ہمارے پولیٹیشنز، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری جوڈیشری، ہمارے ریاستی ادارے، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے میں اسی دنیا کا باشندہ ہوں. پہلے مولویوں کے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہوئے ہیں. اب آپ پولیٹیشنز کو مذہبی پیشوا بنا کر پیش کریں گے تو دو چار بندے جو بچ گئے ہیں وہ مذہب سے متنفر ہوں گے. آپ ان کو پولیٹیشین رہنے دیں. پیغام کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ کیونکہ اکثر جو چیز ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس پہ بھی کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. کیا وہ ضروری ہے؟ اللہ رسول کے احکامات کو اس طرح ٹیلر میڈ کیا کہ گویا کہ آپ خدا کی آواز بن کے دنیا میں بول رہے ہیں اور آپ کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں اور آپ اکیلے مسلمان ہیں. اگر میں کسی کے خلاف ہوں تو میں زیادہ خلاف ہوتا ہوں کیونکہ میرے سامنے صرف اس کی غلط باتیں آ رہی ہوتی ہیں، جو اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا، یوٹیوب کی دنیا ایسی ہے کہ ٹیلنٹ دنیا میں جہاں کہیں ہو وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی چھوٹے بچوں تک وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں وقت سے پہلے جو نہیں پہنچنی چاہیے تھی، کہ اب ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو گیا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یا کوئی ہے جو آپ کے ساتھ خلاف بات کر رہا ہے، وہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ ویوز کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ایک آرگیومنٹ ریلیجس ہے؟ دیکھیں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب ویوز کے لیے ایسا نہیں کرتے. وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، انجینئر صاحب اس معاملے میں غلط ہے. 3 طرق اس کے آئے ہیں. اس پہ باقاعدہ باب یہ باندھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن کاموں میں نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان پہ کچھ کرٹیسزم آیا ہے. کیا وہ لگتا ہے یہ سب صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. علمی اختلاف ہونا چاہیے. ایڈ فیول ٹو فائر کرنے والے لوگ ہیں جن کو غصہ کسی اور بات پہ ہوتا ہے. جیلسی فیکٹر یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیم مل گیا ہمیں نہیں ملا، وہ پھر اس طریقے سے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے یہ گدھے کے گوشت کا، تو آج میں نے 2 گھنٹے اس کے اوپر پوری اسلامک رولنگ بیان کی ہے. صرف گدھے کے اوپر نہیں، جتنے حلال اور حرام جانور ہیں ان کی پوری لسٹ. آئے دن امام بارگاہوں کے اوپر خودکش حملے ہونا شروع ہو گئے، ہتھوڑا گروپ بن گیا، ہزاروں شیعہ کا قتل عام ہوا. اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. جزاک اللہ خیرا. اچھا سر، شروع میں اسی سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایف آئی آرز، بہت سارے اور مسئلے مسائل، ہیٹ اسپیچ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں، اتنی کانٹروورسی ہوتی رہتی ہے، کیوں ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شیان بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں جنید سلیم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر پانی میں پتھر پھینکیں گے تو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور انجینئر صاحب نے پورا پہاڑ لا کے پھینک دیا ہے اس پانی کے اندر. روٹین سے ہٹ کے ظاہر ہے جو ایک کنونشنل دینی سسٹم چل رہا تھا اس میں ہم نے اس سسٹم کو للکارا ہے کہ آپ بکش دین کے اوپر نہیں ہیں. وہ کتابیں جو آپ نے ہمیں خود تعلیم کی تھیں کہ یہ اسلام کی بنیادی کتابیں ہیں، قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، آپ کے اپنے عقائد و نظریات اور تعلیمات اس سے میچ نہیں کھاتی. جہاں پہ میچ کھاتی ہیں ہم وہاں پہ ایگری کرتے ہیں. ہمارا یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو تمام مکاتب فکر کو سپیس دیتا ہے. یعنی جہاں پر اہل حدیث مکتب کی بات درست ہے ہم اسے انڈورس کرتے ہیں. لوگ تو آدھا گلاس خالی پیش کرتے ہیں، ہم دوسری طرف سے بات کرتے ہیں کہ ہم تمام مکاتب فکر کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں بکش، انہیں انڈورس کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی ایک مکتب فکر کی غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو گئے انجینئر صاحب، حالانکہ اسی مکتب فکر کی پازیٹیو چیزیں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بری لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کی بنیاد اٹھا کر ہم پر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں کا اسپوکس مین ہے، دیکھیں ہمارے خلاف یہ بول رہا ہے. بھئی تمہارے حق میں بھی تو بول رہا ہے. اگر میں نماز کے طریقے کے حوالے سے بات کرتا ہوں رفع الیدین کے ساتھ تو اہل حدیث میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں صحابہ اکرام کی عظمت کی بات کرتا ہوں تو اس میں دیوبند اور بریلوی میرے ساتھ ہیں. اگر میں اہل بیت کے مقام کی بات کرتا ہوں تو شیعہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے ہر مسئلے میں
کوئی نہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے اور کوئی نہ کوئی مخالف ہے. تو اس کو سم اپ کریں تو میرا خیال ہے ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق ہے میرا اور کسی نہ کسی ایک فرقے کا. یہ نہیں ہے کہ میں سنگل آؤٹ ہوتا ہوں کوئی ایسے نظریے کو لے کر جو امت میں مجھ سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. غامدی صاحب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, جینون کرتے ہیں, انہوں نے چند ایک نظریات ایسے امت میں پیش کیے ہیں جو ان سے پہلے نہیں تھے. ہم نے تو کوئی ایسا نظریہ پیش نہیں کیا. اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا نظریہ ہے تو ہماری اصلاح کریں, انشاءاللہ تعالی ہم آج والا سورج غروب بھی نہیں ہونے دیں گے, توبہ کریں گے انشاءاللہ. ایک اور جو آپ پہ آپ ایک چیز کرتے ہیں پولیٹیکل کامنٹری کے ذریعے آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کے پیغام کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ کیونکہ اکثر جو چیز ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس پہ بھی کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. کیا وہ ضروری ہے آپ کے اوپینین میں, یا وہ ایک ایسی چیز ہے جو کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پہ ریلیجن اور اسٹیٹ کا سارٹ آف انٹرٹوائن بھی بہت ہوتے ہیں, تو یہ آپ کو کیا خیال ہے؟ ظاہر نیچرل چیز ہے. دیکھیں پاکستان میں جب ہم لوگ میٹرک لائف کے اندر تھے نا, 8 سے 9 سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں وارث ڈرامہ دیکھنے کے لیے, اندھیرا اجالا دیکھنے کے لیے, آغوش دیکھنے کے لیے. ہم تو اس زمانے میں من چلے کا سودا بھی دیکھتے تھے اشفاق صاحب کا, اور بعض اوقات عشاء کی نماز پڑھ کے ڈرامے کے لیے آ جاتے تھے, سنتیں بعد میں پڑھتے تھے, اتنے شوق سے دیکھتے تھے. لیکن آج کے پاکستان میں 2025 کے اندر 8 سے 9 ڈرامہ نہیں چلتا. جن بڑوں نے ہمارے ساتھ ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا, یعنی ہمارے پولیٹیشنز, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری جوڈیشری, ہمارے ریاستی ادارے, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے میں اسی دنیا کا باشندہ ہوں, میں اب اندھیرا اجالا تو ڈسکس نہیں کروں گا. یا تو مجھے آپ 90s میں لے جائیں, تو اس زمانے میں اگر ہماری یہ دعوت ہوتی تو ہم اس وقت من چلے کا سودا ڈسکس کر رہے ہوتے, آغوش ڈرامہ ڈسکس کر رہے ہوتے. تو اس وقت ہماری یہ مجبوری بن جاتی ہے, ہم اس کو بنیادی ٹاپک کے طور پر ڈسکس نہیں کرتے. راہ چلتے ہوئے کبھی کوئی ایسی چیز آئے جس میں دین کی انوالومنٹ والا معاملہ ہو جائے تو اس پہ ہم کامنٹس کرتے ہیں. ورنہ تو میں ہر ویک کوئی پولیٹیکل شو کر رہا ہوں, کبھی کبھار ایک ویڈیو آتی ہے سال بعد, 6 مہینے بعد, اور اس میں بھی چند ایک جملے اٹھائے جاتے ہیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو میں نے تو اس کو کبھی ٹاپک نہیں بنایا. لیکن جب آپ کے ملک میں مذہبی ٹچ کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی پیشوا بنا کر, مہاتما بنا کر, اور ایک بہت بڑی دینی پرسنالٹی بنا کر پیش کیا جائے گا, تو ہم کہیں گے کہ بھائی دینی پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی. پہلے مولویوں کے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہوئے ہیں, اب آپ پولیٹیشنز کو مذہبی پیشوا بنا کر پیش کریں گے تو 2-4 بندے جو بچ گئے ہیں وہ مذہب سے متنفر ہوں گے. آپ ان کو پولیٹیشین رہنے دیں, کوئی اچھا کھلاڑی ہے اسے اچھا کھلاڑی رہنے دیں, اگر کوئی اچھا اسپیکر ہے اسے اسپیکر رہنے دیں, اس کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں. کیونکہ مذہب ایک پورٹنٹ جذبہ ہے, ایک متبرک چیز ہے, اس کو آپ اپنی کاز کے لیے مس یوز نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, جب حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے مخالفین ان کو یزید کہتے ہیں, اپنے آپ کو حسین کہتے ہیں, اور وہی مخالفین جب خود حکومت میں آتے ہیں تو یہ وکٹم مان جاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو حسین کہنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو یزید کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو دینی مسئلہ بنا کر قبول کر لیتی ہے. جب آپ اپنی تقریر میں یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہ ڈالا تو قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا, تو بھائی قبر میں جو کچھ پوچھا جانا ہے وہ تو اس شخص نے ہمیں بتا دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب 1400 سال بعد آ کے آپ نے اپنا کوشچن بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے, تو یہ تو بہت سینسٹیو مسئلہ ہے نا. آپ شکر کریں کہ ہم ان لوگوں کے اوپر توہین مذہب کی FIR نہیں کٹواتے, ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھائی توبہ کریں, آپ اپنی اس گندی پالیٹکس کو دین سے الگ رہنے دیں. اگر پازیٹیو پالیٹکس ہو تو وہ دین کا حصہ ہے, لیکن اس طرح کی پاور پالیٹکس کہ جس میں آپ نے اللہ رسول کے احکامات کو اس طرح ٹیلر میڈ کیا کہ گویا کہ آپ خدا کی آواز بن کے دنیا میں بول رہے ہیں, اور آپ کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں اور آپ اکیلے مسلمان ہیں, تو یہ ظلم پہ مبنی بات ہے. میں پولیٹیکل کامنٹری اور ان ساری چیزوں پہ واپس آنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بھی ایک بات کی کہ 90s میں جب آپ بچے تھے ڈرامے دیکھ رہے تھے, اس ٹائم آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور آپ نے کب سوچا کہ میں اب میرا کام ہے اسلام پھیلانا یا سچا پیغام پھیلانا, یا جو آپ ابھی کر رہے ہیں
کس مومنٹ میں آپ کی زندگی میں وہ شفٹ آنا شروع ہوا؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ نہیں اسی وقت ہی آ گیا تھا شفٹ. کیا میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت بھی درس دیتا تھا. میں باپا جانی کی جو جماعت ہے اس وقت گرین پگڑی باندھتے تھے الیاس قادری صاحب, تو اپنی میٹرک کی لائف میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. ایف ایس سی کے دوران بھی, پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی, یہ سارا کام میں پیرلل میں کرتا رہا. اچانک تو میں منظر عام پہ نہیں آیا. ہاں سوشل میڈیا کی دنیا میں اچانک ہی کوئی بندہ سامنے آتا ہے نا, ٹیلنٹ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر اچانک کوئی شخص اس طریقے سے نمودار ہو کر سب پر چھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی پیچھے گراؤنڈ بھی ہو. اچانک تو ایک دن میں تو جہانگیر خان نہیں بنا, اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. وہ تو آپ اس دن نام سنتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برٹش اوپن اس نے جیت لیا, آپ کہتے ہیں اچانک کس طرح جیت لی. بھی اچانک نہیں, اس کے پیچھے اتنی محنت ہے. تو میں بھائی 1992 سے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں, یعنی 33 سال ہو گئے. اور اس میں جو یہ یوٹیوب والا پورشن ہے یہ تو پچھلے 15 سال کا ہے, یعنی اس سے زیادہ پورشن دعوت و تبلیغ کا میرا اس سے پہلے کا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی 1995 سے لے کر 2000 تک. اس کے بعد جب میری اسلام آباد میں جاب لگی تو پیرلل میں جہاں پر رہتا تھا G10 کی مسجد میں کئی سال تک میں وہاں پر بھی درس دیا کرتا تھا. تو یہ سلسلہ, یہ میری ہابی اس اعتبار سے جاری ہے, اور فری آف کاسٹ. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے لے کر درس دیتا تھا, یا کہیں پر کوئی خطیب صاحب چھٹی پہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ جمعہ پڑھا دیں تو میں نے کوئی پیسے لینے ہوتے تھے. نہیں, میں اپنے شوق سے کرتا تھا. سوشل میڈیا, یوٹیوب کی دنیا ایسی ہے کہ ٹیلنٹ دنیا میں جہاں کہیں ہو وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. پہلے لوگ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے نکلتے تھے, اب ٹیلنٹ خود بخود بولتا ہے. یوٹیوب پہ آئیں, اگر آپ کے اندر گٹس موجود ہے تو دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کو سنیں گے, اور اگر نہیں ہے تو آپ بھلے کسی ریاستی ادارے کے انڈر لانچ ہو جائیں, چاہے آپ ٹی وی چینلز کے اوپر لانچ ہو جائیں, اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ موسمی چیز ہے, ختم ہوگی. سوشل میڈیا کے فائدے تو آپ نے ابھی بتائے, سوشل میڈیا کے کچھ نقصان بھی ہیں. ایک ایسا ہے کہ جسے وہ انگلش میں ایکو چیمبر کہتے ہیں, کہ جو سننا چاہتا ہے اس کو وہی وہ الگوریدم دکھاتا رہتا ہے. تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف ہوں تو میں زیادہ خلاف ہوتا ہوں, کیونکہ میرے سامنے صرف اس کی غلط باتیں آ رہی ہوتی ہیں, جو اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں سوشل میڈیا کے دور میں چلو فائدے تو ہوئے, اس سے آپ نے جیسے بتایا ہر بندے کو ایک آواز ملی, اور وہ آواز اگر صحیح پیغام پہنچا رہا ہے تو لوگ سن بھی رہے ہیں. لیکن اس کے نقصان جو ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نقصان کے کئی ایک پہلو ہیں جو ڈسکس ہو سکتے ہیں. جو آپ نے یہ بات کی نا کہ آپ جو سننا چاہتے ہیں, آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے, تو وہ تو ان کا الگوریدم ہے, اس کو وہ فالو کرتے ہیں, اس پہ تو ہمارا کوئی چیک نہیں ہے. آپ پازیٹیو چیزیں دیکھیں, آپ کو پازیٹیو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. باقی آپ کو لرن بھی کرنا چاہیے اپنی غلطیوں سے. اگر کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے آپ کے خلاف تو آپ بجائے غصے میں آنے کے اس چیز کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. باقی جو سب سے خطرناک معاملہ ہے نا سوشل میڈیا کا, وہ سیکس ڈسپلن جس طریقے سے ہرٹ ہوا ہے اس کے ذریعے, یعنی چھوٹے بچوں تک وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں وقت سے پہلے جو نہیں پہنچنی چاہیے تھی, اور اتنی اوپن انداز میں پہنچی ہیں کہ اب ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے. ابھی چند دن پہلے یہ بھی قانون آیا ہے کہ جی 16 سال سے کم کے جو لوگ ہیں ان کا وہ اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے, اگر بنائیں گے تو اس ریسٹرکشن کے ساتھ. آسٹریلیا نے تو سب سے پہلے اس میں اپنے آئین کے اندر ترمیم کی ہے, پاکستان کو بھی کرنی چاہیے, باقی ملکوں کو بھی کرنی چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ نیگیٹو ایشوز جڑے ہوتے ہیں, آپ نے ان کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے 100%. اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آپ ناک کو کاٹنے کی بجائے مکھی کو اڑانے کی کوشش کریں. چیزیں تو ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا کیونکہ نئے نئے لوگ بت پرستی سے پھرے تھے, تو خطرہ تھا کہ کہیں اپنے بزرگوں کی قبروں کو دیکھ کر پھر ان کے سامنے جھکنا نہ شروع کر دیں. تو آپ نے فرمایا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, بلکہ حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. آپ نے تو بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ امت کو اجازت دے دی,
لیکن امت آج بھی قبروں کے آگے جا کے جھکتی ہے. اب نبی اسلام کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا. آپ نے اس کی نیگیٹو جو چیز تھی وہ بھی ہائی لائٹ کر دی, کچھ عرصہ کے لیے قدغن لگائی, اور پھر اس کی جو پازیٹیو چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد کہا کہ بھئی اب آپ کا فیصلہ ہے. قبرستان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا, نہ کہ یہ کہ آپ نے قبر والوں سے جا کے مانگنا شروع کرنا ہے, وہاں پہ کوئی نظر نیاز چڑھانی ہے. یہ نہیں ہے. آپ نے ان کے لیے جا کے دعا کرنی ہے اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے کہ جس طرح یہ آگے ہم نے بھی ایک دن مر کے قبرستان آنا ہے. اس کے باوجود, اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا بلیم نبی الاسلام کو نہیں دیا جا سکتا. ہم نے خود اپنی اصلاح کرنی ہے. اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہاں, ہمارے اگر دائرۂ اختیار میں یہ چیز آ جائے تو ہم پھر کئی ایک اس میں ایسے چیکس لگائیں گے کہ اس طرح کی چیزیں پبلکلی نہ پہنچیں. جس طرح یوٹیوب کی بڑی اچھی پالیسی ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ولگر ویڈیو نہیں دکھا سکتے. آپ کو پتہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پردے میں چیز دکھانی پڑتی ہے, ادروائز اسٹرائک آ جاتی ہے, آپ کو اڑا دیتے ہیں وہ. اسی لیے پھر واٹس ایپ کا, باقی چیزوں کا لوگ سہارا لیتے ہیں ویڈیوز کے لیے, یا ڈارک ویب کا سہارا لیتے ہیں. تو یوٹیوب کی پالیسیز وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوئی ہیں. دوسری طرف جو فیس بک ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پورے پورے اکاؤنٹ اڑا دیتا ہے. تو ان کی پالیسی تو دوسری طرف ایکسٹریم پہ نکل گئی ہے. ہم کیا کریں, ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ میڈیم انہوں نے مفت پرووائڈ کیا ہوا ہے. ادروائز اگر ایک ٹی وی چینل مجھے کھولنا پڑے تو میں تو اس کے لائسنس کی فیس پوری زندگی کی تنخواہیں جمع کر کے بھی نہیں دے سکتا. یہ تو شکر ہے 2-2.5 ہزار روپے کا کنیکشن لیا اور ایک دفعہ ہی اچھا سا کیمرہ لے لیا اور اچھی ریکارڈنگ کی, ٹیلنٹ تو پھر سامنے آ جائے گا. اس کے بعد نیٹ پہ آپ چڑھائیں, دنیا آپ کو دیکھے گی اگر آپ کے اندر کوئی اچھی چیز موجود ہے, پازیٹیو چیز موجود ہے اور لاجک کے ساتھ ہے. کیا یہ مولوی کلچر, ابھی آپ نے جس طرح بات کی, یوٹیوب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس طرح کھل گئی ہیں, ایک بزنس بھی بنتی جا رہی ہے, ایک سسٹم بھی بنتے جا رہا ہے جہاں اس سے اوبیسلی فائدہ بھی ہے, یوٹیوب سے مونیٹائزیشن ہوتی ہے, اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں, کورسز بیچ سکتے ہو, فلانا ڈمکانا. کیا یہ دین پڑھایا جا رہا ہے یا ایک سارٹ آف بزنس بھی ساتھ ساتھ بنایا جا رہا ہے, اور کیا اس میں کچھ بری بات ہے اگر ایک بزنس ہے یہ؟ نہیں, بزنس بنانے میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر حدود اور قیود کے ساتھ ہو. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فحاشی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو ہم کلک کرتے ہیں 15 منٹ کی اور اس میں 5 اشتہار آ جاتے ہیں, جس میں ایک ناچتی ہوئی عورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے بے پردہ, اور اشتہار وہ شیونگ بلیڈ کا ہوتا ہے جس میں عورت کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی پھر تبلیغ تو ظاہر لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ ہیں جنہوں نے زیرو مانیٹائزیشن رکھی ہوئی ہے اپنے چینلز کی, جس طرح الیاس قادری صاحب ہیں مدنی چینل والے, ان کی کسی ویڈیو کے اوپر کوئی ایڈ نہیں آتا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو آفیشیل چینل ہے اس پہ کوئی اشتہار نہیں آتا. اس کی وجہ سے انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ان کی ویورشپ آگے نہیں جاتی. ہم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ امیجز کے اوپر اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا 2018 میں, ویڈیو ایڈز کے بغیر. اور وہ آپ کو پتا ہے ویڈیو ایڈز اور اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کروائیں تو وہ کمائی آلموسٹ نیگلیجبل ہے. لیکن اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ یوٹیوب نے ہماری ویڈیو کو پروموٹ کرنا شروع کیا. نومبر 2023 کے اندر نئی پالیسی آئی کہ ہم جو سٹارٹ والا اشتہار ہے ویڈیو والا وہ لازمی چلائیں گے, مڈ رول جو ہے اس کو آپ ان چیک کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے اپنی ہزاروں ویڈیوز میں ان چیک رکھا ہوا ہے. ہماری ویڈیو میں سٹارٹ میں ایڈ چلتا ہے, وہ بھی اگر ایڈ اویلیبل ہو, ادروائز نہیں. اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا یہ نئی پالیسی کی وجہ سے, کیونکہ جو بیچ میں امیجز تھے ان کے لیے بھی اب وہ ان چیک باکس ایک ہی انہوں نے رکھ دیا ہے, تو وہ ہمارے ظاہر ہے کہ اب مکمل طور پہ ہی ان چیک ہے. رہا معاملہ علماء کا, تو علماء کی اب مجبوری ہے کہ انہیں اس موڈ پہ شفٹ ہونا پڑنا تھا. ظاہر ہے کہ جمعے کے خطبے میں لوگ دوسری اذان کے وقت مسجد میں آتے ہیں, کوئی بات سنتا نہیں ہے, تو پھر لوگ نمازیوں میں سے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ اپنی ویڈیو چڑھا دیا کریں, ہم چلے گھر میں فارغ ٹائم پہ دیکھ لیا کریں گے. سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کسی کی ویڈیو دیکھ سکتا ہوں. مثلا میں شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام, نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور لوگوں کا بھی. یہ 2 بڑے نام میں نے ذکر کیے کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. اب جس وقت میں
وہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں, میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوتا, میں اپنی مصروفیات میں ہوتا ہوں, تو میں پھر ناشتے کے بعد اگلے دن ان کا پروگرام دیکھتا ہوں. بسا اوقات میں فجر کے بعد جو مجھے ٹائم ملتا ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں. تو یہ فریڈم کتنی اویلیبل ہے یوٹیوب کی برکت سے. اب اگر مجھے ٹائم نکال کے 8 سے 9 بیٹھنا پڑے یا 10 سے 11, تو پھر تو میں 2 پروگرام دیکھوں گا, 3 مس کر دوں گا. تو یہ ایک فریڈم والا جو معاملہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹائم پہ اور اپنے مرضی کے وقت پہ دیکھیں. یعنی میں محرم کے مہینے میں رمضان کے مسائل بھی دیکھ سکتا ہوں. ٹی وی چینل پہ کیا ہوگا کہ رمضان کے مسائل کے لیے آپ کو رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا, محرم کے لیے محرم کا انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ اس کی فریڈم بہت اچھی ہے. میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو آج کل کرنٹ افیئر نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں رہا ہے, کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں. میں کارگل کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ 2012 میں ریکارڈ کروائی تھی منیف فاروق کے ساتھ نجم سیٹھی صاحب نے. میں آج بیٹھ کے دیکھوں تو میرے پاس نالج آ جائے گا. بالکل. میں نے ورلڈ وار 2 کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھنی ہے, میں دھروو راٹھی کی ویڈیو 3 سال پرانی دیکھتا ہوں, مجھے سارا وہ سمجھ آ جاتا ہے. میں کسی بچے کو دکھانا چاہتا ہوں, میں اس کو دکھا سکتا ہوں کہ بھائی یہ ورکنگ ہوئی ہے. تو یہ جو فریڈم ہے نا, اس کی وجہ سے اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو جس کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے اسے یوٹیوب کے اوپر آنا چاہیے. اسے پذیرائی ملے یا نہ ملے, اسے چاہیے کہ اپنے حصے کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ ریکارڈنگ میں لے آئے. ہم اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں کئی ایسے لوگ جن کو عام لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے, میں ان کی ویڈیوز بھی دیکھ کے ان سے بھی لرن کرتا ہوں کہ اچھا یار اس کے پاس بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے سیکھنے کی کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے کہ میں اپنے دعوت کے کام میں ان پٹ دے سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دعوت کی فیلڈ کے لوگ بتائیں گے. بعض اوقات ایسے پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں کہ جو دین کے اس کام میں کسی اور بندے کو فیس نہیں کرنے پڑے, کسی اور فیلڈ کے بندے کو وہ چیز فیس کرنی پڑی ہے, تو پھر وہ اس مصیبت میں کیسے نکلا, اس نے اپنی چیزیں شیئر کی ہیں, ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. نہیں, بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. میں پھر یہ کبھی کبھار سوچتا ہوں نا, اب یوٹیوب آیا اتنا اچھا ہے کہ جس طرح کوئی بھی آپ چینل آپ نے بات کی نا, اس کے 200 سبسکرائبر نہ ہو, اس سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور پھر بہت اچھی بات ہے کہ بہت سارے اسلامک چینلز آئے, لوگ سیکھنا شروع کیے اس سے. اور پھر ایسا بھی جس طرح میں ہوں, میں لے مین جو نوٹس کرتا ہوں کہ پھر بہت ساری آرگیومنٹس بھی شروع ہونے شروع ہو گئی عالموں کے بیچ میں, وہ ایک پبلک ڈسپیوٹس بننا شروع ہو گئیں. آپ کے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے. اس ساری چیزوں کا دین میں کوئی مطلب پوائنٹ ہے اس سے یہ کیوں ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ مثال کے طور پہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یا کوئی ہے جو آپ کے ساتھ خلاف بات کر رہا ہے, وہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ ایک ویوز کے لیے ہو رہا ہے, یہ ایک آرگیومنٹ ریلیجس ہے, کیوں ہوتے ہیں اس طرح کے اتنے زیادہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب ویوز کے لیے ایسا نہیں کرتے. وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, انجینئر صاحب اس معاملے میں غلط ہے, تو وہ اپنے آرگومنٹ کو علمی طریقے سے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ پبلکلی رکھتے ہیں, اور ہم ان کے جواب میں اپنا موقف رکھ دیتے ہیں, پھر عوام فیصلہ کرتی ہے. ڈسپیوٹ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر موب چڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. علمی ڈسکشن ہونی چاہیے. صحابہ کرام میں بھی علمی ڈسکشن ہوا کرتی تھی. حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں, ایون نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے علمی اختلاف کیا ہے. اچھا. کئی معاملات کے اندر وہ علمی اختلاف دین کے معاملے میں نہیں تھا, دنیاوی کسی مسئلے میں کنفلکٹ آیا, نبی علیہ السلام کا کوئی مشورہ تھا, صحابہ کرام نے کاؤنٹر آرگومنٹ رکھا, نبی علیہ السلام نے اپنا مشورہ پیچھے کیا اور ان کی بات کو ایکسیپٹنس دی. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے نر اور مادہ کا ملاب خود سے کرواتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے نیچرل پیس میں رہنے دو جس طرح آلریڈی ہوتا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے. یہ آپ نے مشورہ دیا, حکم نہیں دیا. انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا, اس سال ان کی فصل کم پڑ گئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے کہا تھا تو ہم نے تو یہ نہیں کیا, اس دفعہ فصل کم ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں اللہ کی طرف سے کوئی میسج تمہیں دوں تو وہ تم مجھ سے لے لیا کرو, لیکن اپنے دنیاوی معاملات میں اگر کسی معاملے میں میں تمہیں مشورہ دوں جس فیلڈ میں تم ایکسپرٹ ہو
وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی وہ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ ہمیں گاڈ اورینٹڈ کرنے آئے تھے، فکر آخرت دلانے آئے تھے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. دنیا کے معاملات میں نبی علیہ السلام کا جو تجربہ تھا زیادہ سے زیادہ وہ بھیڑ بکریوں کا تھا، وہ آپ نے چرائی ہیں. لیکن یہ کھجور کی فصل والا معاملہ آپ کا نہیں تھا. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم نے میرے مشورے پہ اس طریقے سے عمل نہیں کرنا تھا، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور ساتھ یہ کلیریفائی کیا کہ اگر اللہ کے ریفرنس سے میں کوئی بات کروں دین کے حوالے سے تو اس کے تم پابند ہو. آپ دیکھیں یہ حدیث مسلم شریف میں 3 طرق اس کے آئے ہیں. اس پہ باقاعدہ باب یہ باندھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن کاموں میں نہیں، اندازہ کریں. اب جن لوگوں نے مسلم شریف پڑھی نہیں ہوئی ہے وہ تو سمجھیں گے یہ تو بڑی توہین مذہب والی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ ٹرو اسپرٹ میں ایک نیچرل دین ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس معاملے میں کہ جو صحیح بات ہے وہ امت کو بتا دی ہے کہ بھئی دین کے معاملے میں وحی کی تائید کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اگر میں کوئی دنیاوی مشورہ دیتا ہوں، ایون دین میں بھی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اسلام کا رول یہ ہے کہ اگر ایک غلام مرد نے ایک غلام عورت کے ساتھ شادی کر لیے، جب یہ سسٹم آبسلیٹ نہیں ہوا تھا، اب تو آبسلیٹ ہو چکا ہے، غلامی ختم ہو چکی ہے دنیا سے، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو پھر اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی اس شادی کو کنٹینیو کرے یا نہ کرے. ویسے عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ خام خواہ وہ اپنے خامن سے طلاق لے لے. عورت کو آزادی مل گئی تو اس نے اپنے غلام مرد کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا. مدینے کی گلیوں میں بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ روتا تھا، اس کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے بغیر کسی وجہ کے، سوائے اس کے کہ یہ غلام ہے اور میں تو آزاد ہو چکی ہوں. اس نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، آپ کو بھی ترس آ گیا. آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ اس کے ساتھ ہی رو، اچھے میاں بیوی تھے تم. اس نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں حکم دے رہا ہوں، کیونکہ شریعت کا حکم تو نبی علیہ السلام بھی نہیں بدل سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. آپ نے کہا یہ میرا مشورہ ہے، حکم میں کیسے دے سکتا ہوں، اللہ نے تجھے اختیار دیا. تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے یہ مشورہ قبول نہیں ہے. آج آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کسی مذہبی پیشوا سے اختلاف رائے نہیں کر سکتے، وہ آپ کی لائف ونریبل کر دیتا ہے. اور جو اس کائنات کا امام ہے وہ ایک عورت سے یہ بات سن رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے. نبی علیہ السلام نے اتنی سپیس دی ہے اپنے ماننے والوں کو. اور یہ بہت خوبصورت بات آپ نے ابھی کی. اور میں پھر یہی سوچتا ہوں نا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی موب کلچر کی، کہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کے. اب جس طرح جہاں پہ ہم ہیں پاکستان میں یہ بہت کامن ہے کہ بہت چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، بڑھائی جاتی ہیں. اس کو کسی طریقے سے روکنے کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان پہ کچھ کرٹیسزم آیا ہے، ان پہ کچھ تبلیغ ڈفرینٹ جگہوں سے پریشر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، علمی اختلاف ہونا چاہیے. لیکن ہمارے سو کالڈ بزرگان دین اور علماء کرائم، یعنی کہ مجرم علماء، یہ کرائم میں انگلش والا نہیں، علماء پرائم کی بات نہیں کر رہا، عزت والے علماء کی نہیں، جو علماء سو ہیں، علماء کرائم، مجرم علماء، انہوں نے تربیت اپنے ماننے والوں کی ایسی کی ہے کہ اگر 100 باتوں میں آپ کا کسی کے ساتھ اتفاق ہے لیکن 101 نمبر بات میں وہ آپ سے اختلاف رائے کرتا ہے تو آپ نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اس نے ہمارا فرقہ ہی چھوڑ دیا. طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے کوئی اپنے سسٹم سے بغاوت نہیں کی تھی. سٹارٹ ہوا ان کا جب انہوں نے وہ صحیح حدیث بیان کی، من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ حدیث سے متواتر ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، مسند احمد میں موجود ہے، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. یہ کوئی شیعہ کی کتابیں نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے بیان کیا اور پھر اس میں انہوں نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کی، میں اسے انڈورس کرتا ہوں. وہ کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہم حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، صرف ابو بکر نہیں کہتے. حضرت عمر کو
عمر فاروق کہتے ہیں, صرف عمر نہیں کہتے. حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں, صرف عثمان نہیں کہتے. تو حضرت علی کو کیوں صرف حضرت علی کہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ایک پروٹوکول اٹیچ کریں, مولا علی. اب اس بات کو انہوں نے اس طریقے سے اٹھایا کہ گویا کہ یہ مخالف فرقے کی سپورٹ میں بول رہے ہیں, اور پھر جو ایڈ فیول ٹو فائر کرنے والے لوگ ہیں جن کو غصہ کسی اور بات پہ ہوتا ہے, جیلسی فیکٹر یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیم مل گیا ہمیں نہیں ملا, وہ پھر اس طریقے سے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے طارق جمیل صاحب تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس آدمی ہے, کنفرنٹریشن کو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں. میری جب کبھی بھی فون پہ بات ہوئی تو پازیٹیو ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. بہرحال کچھ چیزوں میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی, وہ اب سمجھ آ گئی ہے. مثلا وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تم سافٹ ہو جاؤ تو لوگ زیادہ بات سنیں گے. اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے. میں نے کہا آپ تو بڑے سافٹ تھے, آپ کو ایک بات پہ انہوں نے معاف نہیں کیا. اب آپ نے ہماری کامیابی کا راز دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو فرنٹ سے للکارا ہے, اس لیے یہ بیک فٹ پہ ہیں. ورنہ اس وقت جو ادم میں نے مچایا ہوا ہے انورٹڈ کاماز میں, یہ تو مجھے کچا کھا جاتا ہے تعداد میں جتنے زیادہ ہیں. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ میں آڑے ہاتھوں ان کو لیتا ہوں. ہاں, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرتا, علمی دلائل کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اس نے بات کر دی ہے, مجھ پہ الزام لگا دیا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں, یہ تو ایف آئی آر کٹوا دیں گے, مواب لے کر آ جائیں گے. نہیں, میں فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوں, ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہوں, اور پھر ان کو اور ان کے بڑوں کو میں ایکسپوز کرتا ہوں. ان کو لالے پڑ جاتے ہیں, جس کی تازہ مثال سعد رضوی صاحب ہے. کہاں وہ دن تھے کہ انہوں نے یوں چیلنج کیا تھا کہ اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے اگلی اتوار کو کہا کہ ٹھیک ہے میں سعد رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن نہیں وہ بیٹھے. اب اللہ کا شکر ہے ریحان طارق صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر خود ہی سیز فائر کر دیا, جو آغاز انہوں نے خود کیا تھا. تو میں نے بھی گڈ جیسچر کے طور پر اگلے اتوار کو آ کے سیز فائر کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اس چیلنج سے پیچھے ہٹیں تو میں آپ کو ٹونٹ بھی نہیں کرواؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ٹی ایل پی اور ان کے ماننے والے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, ہم بھی پہنچا سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے. لوگ بات سنتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی طرح ہم بھی روڈز بلاک کر سکتے ہیں, لیکن ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے مخالف ہیں. ہم اینٹی اسٹیٹ سرگرمی کو اچھا نہیں سمجھتے. ہماری اس شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اللہ کا شکر ہے سعد رضوی صاحب نے ایک گڈ جیسچر دیا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور میں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اب اس معاملے میں ان کو ٹونٹ بھی نہیں کروائے گا. یہ چیپٹر کلوز ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی سافٹ نہیں رہنا چاہیے. کیوں نہیں رہنا چاہیے سافٹ؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ ایک ہارڈ سٹانس لینا ضروری ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ نہیں, سافٹ اگر آپ انداز کی بات کرتے ہیں نا, اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ انداز سافٹ ہے یا ہارڈ ہے. باقی جو علمی گراؤنڈز ہیں وہ تو سافٹ ہی ہونی چاہیے ظاہر ہے, اور وہی ہوتی ہیں. ہم نے کبھی گالی گلوچ نہیں کیا. ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہے, ایک دوسرے کو چندہ دینے کے قائل نہیں ہے. ہم نے اسی وجہ سے کوئی مسجد اپنی نہیں بنائی ہے. میں اگر نماز جمعہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا ہوں تو دوسرا دیوبند کی مسجد میں پڑھتا ہوں, کبھی شیعہ کی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ میری روٹین تھی جب تک کہ سیکورٹی ایشوز میرے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. اب تو کچھ عرصے سے ظاہر ہے میرے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی, ورنہ تو میری 5 نمازوں کی مساجد الگ فرقوں کی ہوتی تھی تاکہ میرے دل میں کبھی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو, اور سب کو چندہ دے کر نکلتا تھا. اگر میں نے کسی مسجد میں وضو کیا ہے, گھر سے وضو نہیں کر کے گیا, تو میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں ایٹ لیسٹ اتنی رقم ضرور ڈال دوں کہ جو پانی کی موٹر یہاں پہ چلی تھی اور اس میں سے میں نے بھی یوز کیا تو میرا حصہ بھی چلا جائے, یا جس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی ہے بجلی کے بل میں میرا حصہ بھی چلا جائے. تو میرے اندر تو اس طرح کی کوئی نیگیٹو چیز موجود نہیں. بہرحال پورے پیشن کے ساتھ بات رکھنا یہ ایک ایسا سٹائل ہے جو سنت سٹائل بھی ہے اور یہ افیکٹو بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں, ان سے امام باقر علیہ السلام نے سنا اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر علیہ السلام نے سنا کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے.
تو ایک ممبر کا تقاضا ہے, ایک آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا تقاضا ہے. ابھی دیکھیں میں اگرچہ ایک سیمی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں, لیکن ہم ایک پازیٹیو انداز میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہیں پہ اگر آپ مجھے کوئی ٹاپک دیں گے نا جس پہ میں نے سپیچ کرنی ہے, پھر اس کا انداز ہوگا سنت, آواز بلند ہوگی, گرجدار, کیونکہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اس میں الفاظ ہیں جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا تھا. اور اس کو میں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ شاہد افریدی صاحب جب امپائر کے سامنے اپیل کرتے ہیں جتنی زوردار آواز کے اندر, اتنی زوردار آواز میں وہ اپنی بیوی سے چائے نہیں مانگتے. اب ان کو یہ گلہ نہیں ان کی بیوی کر سکتی کہ تم گراؤنڈ میں جا کے بڑے بدتمیز ہو جاتے ہو, میرے سامنے تو بڑے اچھے ہو. او بھائی گراؤنڈ میں اگر اس کی بیوی بھی امپائر ہوگی نا تو وہ پھر اسی انداز میں بات کرے گا, پھر یہ نہیں دیکھے گا میری بیوی ہے, وہ پھر اس میچ کا اس گیم کا تقاضا ہوگا. اور وہ جو امپائر والا اس کا اگر کک ہوگا نا تو اس سے امپائر کے انداز میں چائے نہیں مانگے گا, ریکویسٹ کر کے ہی مانگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈائنامکس بدلتی ہے اپنے ماحول کے اعتبار سے, آپ کی آڈینس کے اعتبار سے, اور آپ جس لیول کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بعض اوقات میں گفتگو کرتے ہوئے لائیو سیشنز میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. اگر مجھے پتا چلے کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو پھر میں اس کو اس کے لیول کی مثال سے سمجھاتا ہوں, اور اگر مجھے پتا چلے کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, اس کو جٹ کی مثالیں سمجھ آئیں گی, تو پھر میں اس کو پنجابی میں کوئی مثال دے دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی علمی بات جانتا نہیں ہوں اس ٹاپک پہ, مجھے پتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. لوگوں سے ان کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہے. اب ہماری آڈینس پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, جولی طبیعت رکھنے والے بھی ہیں, سیریس لوگ بھی ہیں. ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیوز میں رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف لطیفے ہی سنا دیے. کبھی کبھار کوئی بات ہوئی, لطیفہ تو میں نہیں سناتا, میں یعنی ایسی کوئی بات کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کوئی لائٹر موڈ میں بات سمجھ لے. اور بعض اوقات کوئی ٹریجک انداز میں گفتگو کنوے کر دی جاتی ہے, بعض اوقات فضائل کے انداز میں کر دی جاتی ہے. اور اکثر اوقات جو میری اتوار کی ویڈیوز ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوتی ہیں, اور میں ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جو اس ویک کا ملکی لیول کا افیئر ہے جس میں دین کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے, میں ضرور بولتا ہوں دین کے حوالے سے. بالکل جس طرح آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے یہ گدھے کے گوشت کا, تو آج میں نے 2 گھنٹے اس کے اوپر پوری اسلامک رولنگ بیان کی ہے. صرف گدھے کے اوپر نہیں, جتنے حلال اور حرام جانور ہیں ان کی پوری لسٹ, اور قرآن پاک سے کراس ریفرنسز میں نے تقریباً 15 مقامات سے درجنوں احادیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اس سے پیچھے رجب بٹ کا مسئلہ تھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس سے پچھلے ویک حمیرہ اصغر کا کیس تھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس سے پچھلے ویک سوات انسیڈنٹ ہوا تھا جو کچھ لوگ ڈوب گئے تھے, تو میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. تو ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جو اسلامک رولنگز ہے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں, اور وہ نارمل انداز میں ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن جب مولویوں کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے مولوی تو مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایسی لینگویج میں بات کرتا ہوں جو ان کو سمجھ آئے. وہ مولویوں کے لیے لینگویج ہوتی ہے, اور اس میں کوئی بھی ولگر لفظ استعمال کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں, جسے ڈکشنری میں ولگر مانا جاتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک فروٹ شاپ پہ تھا, تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے میں فلاں یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر ہوں, آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے سنتا ہوں, لیکن مجھے اعتراض ہے کہ آپ چند الفاظ اچھے استعمال نہیں کرتے. میں نے کہا جی چند نہیں, ایک بتائیں. اب وہ سوچتے رہے بڑی دیر تک. میں نے کہا آپ نے تو بڑے دعوے سے بات کی تھی. جی پھکی. میں نے کہا آپ پنجابی اسپیکنگ ہے؟ تو میں نے کہا یہ ولگر لفظ ہے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ نے اعتراض کیوں کیا؟ یہ تو اتنا زبردست ورڈ ہے کہ اگر کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو پھکی استعمال کرتا ہے, یہ گالی نہیں ہے. اور میں نے اس کو علمی پھکی رکھا ہے کہ اگر کسی کا علمی ہاضمہ درست نہ ہو تو میں اس کو پھکی دیتا ہوں. یہ ولگر لفظ کیسے ہو گیا؟ آپ کہیں نہیں جی آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو پھکی لفظ زیب نہیں. بھائی میں پڑھا لکھا ہوں یا ان پڑھ ہوں, پھکی کی ضرورت مجھے بھی ہے, ایک ان پڑھ بندے کو بھی ہے. اچھا دوسری بات, یہی اعتراض قرآن پہ بھی کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں آئی ہیں. اللہ اتنا بڑا ہے اور مثالیں دے رہا ہے مکھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اگر کسی کو چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا سٹیٹس نہیں دیکھے گا, اس کے لیول پر اتر کے اس کو بات سمجھائے گا. اگر گاڈ یہ کر رہا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے, جس کے پاس سارے اختیارات ہیں, تو اللہ کے بندے کو تو بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کے لیول پر اتر کے بات کرے. ایک ان پڑھ بندے کو پھکی کہے, ایک سائنٹسٹ کو اینٹی وینم کہے. ان کے لیے میں کہتا ہوں
اینٹی وینم. اور جو لٹریچر کا بندہ ہے اسے بتایا جاتا ہے الزامی جواب. اس کو کہا جاتا ہے الزامی جواب. تمہارے اصول اور مبادی پہ میں الزامی جواب تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو تم بھی مانتے ہو, اب بتاؤ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. انگلش میں اینٹی وینم میں نے اس کا نام رکھا ہے, اور پنجابی میں پھکی رکھا ہوا. تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو, ایک دو چیزیں مجھ سے مس ہینڈل ہوئیں جذبات میں اوائل میں. مجھے طارق جمیل صاحب نے کہا کہ تم نے یہ الفاظ غلط استعمال کیے, تو میں نے باقاعدہ کیمرے میں آ کے معافی مانگی کہ یار یہ غلط ہو گیا مجھ سے. میں واحد بندہ ہوں جی اس وقت دینی پلیٹ فارمز پہ جس نے اپنے 10 رجوع ویڈیو میں 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں پچھلے 15 سال میں 10 ایسے مقامات جس پہ مس ہینڈلنگ ہوئی وہ رجوع ویڈیو میں ریکارڈ کروائے ہیں, اپنی توبہ ریکارڈ کروائی ہے. اتنا حوصلہ کسی میں ہے تو اللہ کا شکر ہے. اب بھی کوئی بات پہنچے تو میں اصلاح کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنی معذرت ریکارڈ کرواؤں. یہ نہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. ہاں اگر کوئی میری ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے یہ بات کہی نہیں ہے, تو میں رجوع کس بات کا کروں, میں نے تو یہ بات کہی نہیں, میں نے تو یہ بات یوں کہی تھی. جس طرح ایک صحافی صاحب نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے ہمارے چہیتے پولیٹیکل لیڈر کے ذاتی کردار پہ بات کی. میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو مولویوں کے ذاتی کردار پہ کبھی بات نہیں کی بائی نیم, جن کے ذاتی کردار مجھے پتہ ہے, جنہوں نے میری لائف ونریبل کی. تو میں نے ایک پولیٹیکل لیڈر کے ذاتی کردار کی بات کیوں کرنی ہے؟ میں نے تو اس کے پولیٹیکل کردار کی بات کی تھی کہ وہ یو ٹرنز لیتا ہے, اس کے کال اور فیل میں تضاد ہے, اور تم نے اس کو ذاتی کردار جو اس کی ذات کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے اس کے ساتھ لیٹ کیا. چونکہ باقی دنیا ان کو کرٹیسائز کرتی تھی تو تم نے خود رنگ بھرے ہیں. تو میں معذرت کس بات کی کروں, میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی. ہاں جہاں پر ہم کریں گے ہم معذرت کریں گے کہ بھائی یہ بات غلط ہوئی, ہم معذرت کرتے ہیں. اور بعض اوقات میں معذرت ایسی کرتا ہوں کہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ بھئی میں نے تو ہلکی بات کی تھی, ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں, اصل بات یہ تھی, سن لو, پھر لو سامو, یہ بھی ہو جاتا ہے. ابھی جو دنیا میں ساری چیزیں چل رہی ہیں, پاکستان میں ابھی آپ نے بات کی نا, ریلیجن یوز ہوا ہے, پالیٹکس میں یوز ہوتا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی ہے. اس کی بہت ساری میں وجوہات سنی ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب ہم نے جنگ لڑنی تھی تو ہم نے اسلام کو ویپنائز کیا. کوئی کہتے ہیں وار آن ٹیرر کے ٹائم پہ جب ہم نے افغان بھائیوں سے دوستی چھوڑی اور امریکنز کے ساتھ تھوڑا سا سائڈ لیا تو ادھر پھر ایک ایکسٹریمزم پھیلا اور ایسی چیزیں ہوئیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ ایک پاکستان میں مذہب اس طرح ویپنائز ہو رہا ہے, یا یہ شاید مجھے اس لیے صرف لگ رہا ہے کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور دنیا میں ہی ایسے ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہوا ہے, یا یہ صرف ایک پاکستان اسپیسیفک ایشو ہے؟ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہے, لیکن پاکستان میں حقیقتاً بہت زیادہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. انہوں نے اپنے نظام میں وسیع تر مفاد میں ضیاء الحق کے دور میں یہ سب کچھ کیا. اس سے پہلے تو سنی شیعہ فسادات نہیں ہوا کرتے تھے. شیعہ کے جلوس کے اندر سنی سبیلے لگایا کرتے تھے. پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ آئے دن امام بارگاہوں کے اوپر خودکش حملے ہونا شروع ہو گئے, ہتھوڑا گروپ بن گیا, ہزاروں شیعہ کا قتل عام ہوا, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. یہ سارے وہ معاملات تھے جو ہم نے بچپن میں دیکھے, اور اس وقت ہمیں یہ برے نہیں لگتے تھے کیونکہ ہم سنی تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. سنی مراد یعنی منہج کے اعتبار سے سنی نہیں, سن سنا کے سنی. سنی تو منہج کے اعتبار سے آج بھی ہم سنی ہیں, لیکن آج ہمیں سمجھ آئی کہ یہ نفرت کی آگ تھی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے FATF کے بعد اور یہ جو پوسٹ 9/11 ورلڈ ہے, اس میں ہم نے کئی معاملات میں اپنی اصلاح کر لی ہے, اور مستقبل میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. رہا وہ جذباتی ایلیمنٹ, تو وہ اس لیے ہے کہ مذہب سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے, اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 میں 30,000 کے قریب لوگ تھے جو جاپان کے شہنشاہ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے. خودکش حملوں کے بانی وہ لوگ ہیں. مسلمانوں کے کھاتے میں تو ویسے ڈل گئے ہیں, اس زمانے میں انہوں نے خودکش حملے کیے ہیں. ہزاروں امریکن فوجی مرے. پھر امریکہ کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ایٹم بم پھینکنا پڑا کہ بھئی یہ تو اب خپتی قابو آنے والے نہیں ہیں, ان کا علاج اس طریقے سے ہوگا. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس حوالے سے. اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو یہ معاملات ہمیشہ سے رہے ہیں. صلیبی جنگیں ہوئی ہیں مذہب کی بنیاد پہ نا. پوپ فتویٰ دیتا تھا اور دنیا میں جنگیں چھڑ جاتی تھی. یہ آج کا دور, بڑے عرصے بعد ایسا دور انسانیت نے دیکھا ہے, ہزاروں سال کے بعد, کہ جب مذہبی لوگ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں.
ورنہ ہمیشہ مذہبی لوگوں کے پاس حکومت ہوا کرتی تھی. یعنی برٹش امپائر جو تھی اگر آپ دیکھیں چرچ کے انڈر، ظاہر چرچ کے انڈر تھی. بالکل. اور اس سے پہلے صلیبی جنگیں ہوئیں اور اس وقت مسلمان بنو عباس پھر سلطنت عثمانیہ، ظاہر ایک مذہب کا رنگ تھا نا. یہ تو آج کا مبارک دور ہے جہاں کمزوریاں ہیں وہاں پہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کٹر کرسچن ہے لیکن اس کی پارلیمنٹ میں قرآن کی بھی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ بیٹھ کے سن رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں علماء کی افطاری بھی کرواتا ہے. پہلے تو آپ نے کبھی سنا تھا کہ پوپ جو ہے وہ امام کعبہ کو افطاری کے اوپر بلائے؟ وہ تو کہتے تھے قتل کرو ان کو. تو اس اعتبار سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں اس ماڈرن ایرا میں جہاں نیگیٹو چیزیں آئی ہیں. سر میں اگر آپ سے اس سے پوچھوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ پہلے زمانے میں جنگیں بھی جب لڑی جاتی تھیں تو کوئی اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، کوئی کرسچینٹی کے لیے لڑ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا ابھی جب جنگیں جو اب دیکھ رہے ہیں ہم، اگر ایک مسلمان ایک سائڈ آف دا بارڈر پہ ہے اور دوسرے سائڈ پہ بھی مسلمان ہے، مثال کے طور پہ ایران اور قطر کی جنگ ہو جاتی ہے، ویسی مثال دے رہا ہوں، یا پاکستان انڈیا میں بھی دونوں سائڈ پہ مسلمان تو ہیں، کیا شہید دونوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو جو جنگیں ہوتی تھیں وہ ریلیجن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تھی، اب تو نیشن سٹیٹ ہے. اب نیشن سٹیٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں سنی شیعہ ڈیوائڈ ہے نا، ہم سنی ہے تو ایران شیعہ ہے. میں کہہ رہا ہوں جس ملک میں دونوں سنی بھی ہو، اگر وہ جنگ لڑ رہے ہو تو دونوں سائڈوں سے شہید ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال بھی ہے افغانستان. جی بالکل. داعش اہل حدیث سنی ہے، طالبان دیوبندی سنی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. ان سے بھی جا کے پوچھا جائے تو وہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ غلطی کے اوپر ہے. رہا قرآن و سنت کی روشنی میں تو نبی الاسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں. پوچھا گیا کہ مقتول، وہ تو مظلوم تھا، وہ تو مارا گیا، وہ کیوں جہنمی ہے؟ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا. تو آپ نے فرمایا مقتول نے بھی تو ارادہ کیا تھا دوسرے کو قتل کرنے کا. یعنی ایسی جنگیں جو پاور پالیٹکس کے لیے کی جائیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر کی جائیں، ان جنگوں کا انجام تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی ٹرو کاز کے لیے کر رہا ہے، جس طرح ہماری اسٹیٹ کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف، وہ بھی مسلمان ہیں، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو اس کیس میں تو آپ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جنگ اسٹیٹ سے ہے، کسی پولیٹیکل جماعت سے نہیں ہے. آج اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے نا، تب بھی یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ہماری ریاست سے لڑیں گے. آج سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی یہ ہم سے لڑ رہے تھے. آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، آج بھی ہم سے لڑ رہے ہیں، مستقبل میں بھی لڑیں گے، کیونکہ ان کی جنگ ہے اسٹیٹ کے ساتھ، کسی پولیٹیکل جماعت کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو سمجھیں. اور ہم اپنے پولیٹیشین سے بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جہاں اسٹیٹ کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا دیا کریں، پہلے اسٹیٹ کو بچائیں، اس کے بعد اگلی بات کیا کریں. اب رہا معاملہ جو عام لوگ بیچ میں شہید ہو جاتے ہیں بڑوں کے ورگلائے جانے پر، تو ان کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے مقتولین تو جنت میں، آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں جنگ صفین میں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ کریٹیکل کوسچن. اب تو بات بہت اوپر چلی گئی ہے، یعنی وہ ایک مبارک دور کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کا دور. تو سیدنا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین دونوں ہی جنت میں ہیں. حالانکہ حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان کی ایک پازیٹیو سوچ تھی کہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو. پھر قیامت کے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے ہوگا. اس فرمان کی روشنی میں جو حکومتوں کے بڑے ہیں وہ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. یعنی میرے نزدیک کارگل میں جو کچھ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ غلط ہے، لیکن جو بچے وہاں پہ شہید ہوئے ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ اللہ کے حضور شہداء ہیں. بڑے جائیں گے، پکڑے قیامت والے دن، اور وہ دیں گے جواب. اسی طریقے سے کشمیر جہاد کے نام کے اوپر جو یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا تماشا لگا رہا، یہ غلط تھا، لیکن بڑے پکڑے جائیں گے. چھوٹے جو مارے گئے وہ تو ٹرو کاز کے لیے، وہ جس کو صحیح سمجھتے تھے. اسی طریقے سے انڈیا جو کچھ کر رہا ہے بلوچستان میں، اس میں اگر کوئی مسلمان مارا جاتا ہے
ان کی طرف سے لڑتا ہوا اور وہ مس گائیڈڈ تھا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، پکڑے جائیں گے بڑے لوگ. تو اس میں تھم رول یہ ہے، نیشن سٹیٹس میں بھی سنی شیعہ ٹکرائیں، سنی ٹکرائیں، بڑوں کی پکڑ ہوگی جو فیصلہ ساز ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال سے ہمیں گزرنا پڑے. اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں سنی شیعہ کے بارے میں، تو آپ نے بات کی نا کہ یہ ضیاء کے بعد بنایا گیا تھا یا پھیلایا گیا تھا. ہم اپنی ریلیجیس اختلاف پہ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہتے ہیں. سنی شیعہ میں تو بہت ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ جن کو مارجنلائز کیا جاتے ہیں وہ ہیں آپ کی جو احمدی یا قادیانی کمیونٹی ہے. ایک تو آپ ان کو کیا کلیسیفائی کریں گے؟ کیا یہ مسلمان ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ پہلے ایک زمانے میں ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، اب تو نہیں کہا جاتا. اور دوسرا، ان کے ساتھ کیا ہم بہت زیادتی کرتے ہیں، یا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں تو پاکستان کے آئین کے ساتھ ہوں کہ یہ کافر ہے، اور ظاہر ہے ایک پوری ورکنگ کے بعد ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ایک سیکولر پرائم منسٹر تھے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے ذوالفقار علی بھٹو. لہٰذا کوئی یہ بھی تانا نہیں دے سکتا. اگر یہ کام ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک اسٹرانچ دیوبندی جرنیل تھا جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. ایک سیکولر آدمی تھا. پوری ورکنگ کے بعد، علماء کرام کے دلائل کے بعد اور پوری ایک ڈیبیٹ کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا اور یہ قانون بن گیا. یہ قانون نہ بھی بنتا تب بھی پہلے دن سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو دعوی نبوت کیا امتی نبی ہونے کا، اور یہ اس کی لائف کا پیریڈ جو ہے 1903 سے 1908 کے درمیان کا ہے، آخری 5 سال جو اس کی زندگی کے تھے. اس سے پہلے اس نے کئی ایک اپنے موقف بدلے. پہلے وہ ایک سنی حنفی مناظر کے طور پر کرسچنز کے سامنے کھڑا ہوا اور بڑا فیم کمایا. پھر اس کے بعد اس نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کرتے کرتے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور فائنل جو اس کا ورژن ہے وہ یہی ہے. اگرچہ اس کے ماننے والوں میں اختلاف ہے. لاہوری گروپ کہتا ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، اور جو زیادہ تعداد میں ہیں احمدی وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ نبوت کیا تھا. ہمارے نزدیک بھی یہ ہے کہ اس کی کتابیں تو کلیئر کٹ یہی بتاتی ہیں کہ اس نے آخری دور میں امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اگرچہ اس نے اس کو کسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ لفظ نبی اس نے استعمال کیا ہے اور اس کی کوئی تعویل بھی بیان نہیں کی. اگرچہ اس نے صوفیاء کی کئی عبارتیں کوٹ کی، ہم ان عبارتوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. رہا معاملہ ان کی پرسیکیوشن کا تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اور علماء بھی حق میں نہیں تھے، اسی لیے تو ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. ادروائز اگر ان کو مرتد کی کیٹیگری میں فال کروایا جاتا پھر تو ان کو چن چن کے قتل کیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے علمی حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور اس ماڈرن ورلڈ میں جو پازیٹیو انداز ہو سکتا تھا اس کے ذریعے اس وقت اس معاملے کو ٹیکل کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب قادیانیوں کی ایکٹیویٹیز پبلک لیول پہ تبلیغ والی آنا شروع ہوئی، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہونا شروع ہوا، پھر وہ ایک نیگیٹو سائیکالوجی ادھر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اگرچہ اس میں وکٹم قادیانی زیادہ تر بنے، ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ توڑی گئیں، ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا. اس کے اگینسٹ مسلمان جو تھے ان کا نقصان بہت کم ہوا. پھر کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی کہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے، میں اپنے جہلم شہر میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پولیٹیکل اسائلم کی خاطر قادیانی ہوتے ہوئے چند ایک چیزوں کی پلی لے کر تو وہ ملک سے چلے گئے. حالانکہ وہ اس لیول کی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک دنیاوی فائدہ بھی دیکھا. آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نان مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کو اپنے پریمیسز میں اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے، اپنے پریمیسز کے اندر، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں. آپ کسی کے گھر میں گھس کے تو اس کو کسی کام سے روک نہیں سکتے. ظاہر ہے قرآن ہماری بھی کتاب ہے، وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں. اب یہ کہنا کہ ان سے قرآن کے نسخے ریٹریو کیے جائیں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے کافروں سے قرآن لینا ہے، بلکہ قرآن اس لیے آیا کہ آپ نے کافروں کے ہاتھ میں قرآن دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جانتے ہیں، ان کو تو آپ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں دے سکتے، ان کو آپ عربی قرآن ہی دیں گے.
تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہیں تو ہم ان کو ترجمہ کیوں دیں گے؟ تو یہ ایک جذباتی باتیں تھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرسیکیوشن نہ ہو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کریں. ہم کر رہے ہیں, ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے ود فیملیز, لیکن میں نے کبھی ان کی لائف ونریبل نہیں کی کیمرے میں لا کر, ورنہ میں بھی کروڑوں کا چندہ اکٹھا کر سکتا تھا کہ یہ دیکھیں ہماری کنٹریبیوشن دین کے لیے. لوگ تو ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرتے ہیں اور کام صرف اینٹی قادیانی کرتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں. ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی بھی دجال تھا, اور اس کے ساتھ وہ سارے دجال ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور اگر انہوں نے نہیں پڑھوائے تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن ان کے ماننے والے چونکہ ضد کر رہے ہیں کہ یہ باتیں معرفت کی ہیں, تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہمیں ان پہ بھی فتویٰ لگانا پڑتا ہے ان کی باتوں کے اوپر. بندے تو جا چکے, وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہلوایا یا نہیں کہلوایا. پرسیکیوشن ان کی بھی نہیں کی جائے گی, علمی طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. صحیح. جو پاکستان کا لبرل طبقہ ہے وہ اکثر ٹرانسجینڈر رائٹس کی بہت بات کرتا ہے, اور ایسا ہمیں فیل ہوتا ہے شاید پاکستان میں کہ ٹرانسجینڈرس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو میں ایک اور کنفیوژن بھی ادھر آ جاتی ہے نا, کیونکہ ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اوبیسلی, پھر ایک کمپلیٹلی الگ چیز ہے جو آپ کی لبرل دنیا میں LGBTQ وغیرہ ہے, اس کو تو ایک سیپریٹ رکھتے ہوئے اسلام میں ٹرانسجینڈر رائٹس کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہے جی, مخنث کے رائٹس ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ انہیں رائٹس نہیں دیے جاتے. میں سب سے زیادہ ان کے حق میں آواز بلند کرتا ہوں, اور یقین کریں میں کسی بیگر کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن اگر ان کی کمیونٹی میں سے کوئی آ کے میرے موٹر بائک کے سامنے کھڑا ہو جائے, میں اگر کسی شاپ پہ کوئی خریداری کر رہا ہوں تو میں ضرور پیسے دیتا ہوں. ایک پسا ہوا طبقہ ہے, مظلوم طبقہ ہے, یہ بیچارے کہیں پہ جاب بھی نہیں کر سکتے, جہاں پہ جاب کریں گے وہاں پہ بھی ہم مرد حضرات جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہماری تو ٹریننگ بھی ویسی نہیں ہوئی ہوئی ہے. یہاں تو کوئی معذور بچہ کسی اسکول میں داخل ہو تو لوگ اسے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ماں باپ نے ایسی کوئی تربیت ہی نہیں کی ہوئی. گورا آپ کو بتاتا ہے کہ اسپیشل چائلڈ ہے, آپ نے اس کی اسپیشل کیئر کرنی ہے, اور یہاں پہ لوگ چھیڑتے ہیں ایسے بچوں کو. اسی طریقے سے مخنث جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, نہ کہیں پہ جابس کر سکتے ہیں, نہ کہیں پہ یہ مزدوری کر سکتے ہیں, اور بسا اوقات یہ وکٹم بنتے ہیں, پھر مجبوراً یہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں, اور وہ جس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بھی نہ قانوناً درست ہیں, نہ اخلاقاً درست ہیں, نہ شرعی اعتبار سے درست ہیں. اس حوالے سے میں طارق جمیل صاحب کو سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے پہلی دفعہ اس کمیونٹی کو ایڈریس کیا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں, جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے, اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں. تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے. ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں, اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے, اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم بینیفٹ دیں گے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو رہنے کا حق کافروں کو بھی ہے, لیکن اپنی لمٹس کے اندر. کسی مسلمان معاشرے کو وہ خراب نہ کرے, اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن قانون کو انہوں نے اوبے کرنا ہے. اب دیکھیں, یہاں پر کئی لوگ کرسچنز بن کے, کئی لوگ ہندو بن کے شراب بیچنے کا پرمٹ لے لیتے ہیں, حالانکہ کرسچینٹی میں بھی شراب بیچنا حرام ہے, ہندوازم میں بھی حرام ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں, جو سب سے زیادہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دنیا میں اخلاقیات کے, اور اسلام کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو قانون کو اوبے کیا جائے, سب کے پاس رائٹ ہونا چاہیے وہ اپنی زندگی گزاریں. آپ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کریں, تاکہ ان میں جو لوگ حق قبول کرنے والے ہیں وہ حق کے راستے پر آ جائیں. یہ کہنا کہ ان کو قتل کر دو, ان کو جینے کا حق نہیں ہے, ان کے اوپر بم مارے جائیں اور جہاں سے ہی گزرے ان کے اوپر ہوٹنگ کی جائے, یہ تو کوئی اسلام کا راستہ نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک پاگل عورت
نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ گئی صحابہ کرام کی مجلس میں. اب میں جتنی باتیں بتاتا ہوں یہ میں بخاری مسلم سے بتا رہا ہوں, لوگ تو کہانی شریف بیان کرتے ہیں, میں اتھینٹک کتابوں کی بات کر رہا ہوں. آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا سٹیٹس کسی انسان کا ہو, اور وہ مذہبی سٹیٹس ہو, اور وہ اوریجنل ہو, پیغمبر ہو, اس سے ایک پاگل عورت ملنے کے لیے آ گئی ہے, اور وہ آگے کہتی ہے محمد میں تم سے ملنا چاہتی ہوں علیحدگی میں. پیچھے سے آگے آواز دے رہی ہے. نبی علیہ السلام نے پورا سینہ اقدس اس کی طرف کیا اور کہا کہ مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی نا, میں تمہاری بات آ کر سنوں گا. پاگل عورت کو. یہاں تو یعنی کوئی جینون مسئلہ لے کر بھی آ جائے تو بڑے سٹیٹس والے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں, ہاتھ بھی نہیں ملاتے کسی کو. نبی علیہ السلام نے یہ اخلاقی درس دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے پازیٹیولی جہاں تک کر سکتے ہیں آپ. نبی علیہ السلام چونکہ ایک مسند کے اوپر تھے, آپ ایک حاکم کی حیثیت سے بھی تھے. یہ میں اس لیے بات کروں کہ کل کو یہاں پہ عورتیں نہ اکٹھی ہو جائیں کہ یہ آ جاتی ہیں بعض اوقات اتوار والے دن, تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ میں اس طرح کے کسی منصب پہ نہیں ہوں کہ میں کوئی پرائم منسٹر ہوں. اگر میں پرائم منسٹر ہوں یا میرے پاس کوئی اسٹیٹ کا عہدہ ہو تو پھر میں اکاؤنٹیبل ہوں کہ میں عورتوں سے بھی پردے میں ملاقات کروں گا. لیکن اس وقت میرا یہ اسٹیٹس نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا وہ اسٹیٹس تھا. اس وقت میں ایک اسپیکر کے حیثیت سے ہوں, میں اپنی ویڈیوز ڈال دیتا ہوں یوٹیوب پہ, جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہاں سے کرے, یا ہمارے جو لائیو سیشنز ہیں اس میں آ کے آڈیو میں ریکارڈنگ کروائیں. ہم انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن اپنی اس سسٹر کے سوالات کے جوابات دے دیں گے. سر آپ نے بھی جو ساری کانورسیشن کی, اس میں ایکسیپٹنس اور وہ ساری چیزیں تو ہیں. اب ایسا بھی ہوتا جا رہا ہے نا, یوٹیوب کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی, آرٹس کلچر, اس میں آپ کو بہت ساری دوسری پوائنٹ آف ویوز مل رہے ہیں, لبرل پوائنٹ آف ویو زیادہ مل رہا ہے. وہی بناتے ہیں, ان کا یوٹیوب بھی ان کا ہے, ٹی وی بھی ان کا ہے, مین اسٹریم چینلز بھی ان کے ہیں. تو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ ٹیلی ویژن پروگرامز بھی بدلتے جا رہے ہیں, اس میں بھی ایک LGBTQ کا ٹچ آ جاتا ہے, کچھ لبرل ٹچ آ جاتا ہے, ایسا ہے ویسا. اب یہ چیزیں کیا بچوں کو اب اس زمانے میں دکھانی چاہیے؟ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈائلیما آتا جا رہا ہے نا لوگوں کا, کیونکہ ہم اپنا کانٹینٹ تو کریٹ کر نہیں رہے. ایک تو یہ ہے نا, ایک ریلیجیس کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ڈزنی کے کارٹونز تو نہیں ہیں بچوں کے لیے اس لیول کے, ہمارے اپنی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں نا, اس کا ایکویولنٹ یا اس کا ریورس ہمارا کون سا اپنا فیس بک ہے یا اپنی چیزیں ہیں. تو ان بچوں کو کیا اس چیز سے ایکسپوز کیا جانا چاہیے اور ایکسپلین کیا جانا چاہیے کہ یار یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن دیکھ لو, کوئی ایشو نہیں ہے, یا یہ ایسی چیز ہے جسے بچوں کو دور رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کارٹونز بنانے کی کوشش کی ہے اور اچھے بنائے ہیں. بالکل, عمر انہینا بھی ہیں, اور اس طریقے سے مدنی چینل کے اوپر بھی کارٹونز آ رہے ہیں, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آپ اچھے بنا بھی لیں تب بھی فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ. تو اپنے ساتھ بٹھا کے دکھا لیں کہ بھائی اس میں کیا ہے, صحیح بھی بتا دیں, غلط بھی بتا دیں, دیٹس آل. آپ بند تو نہیں باندھ سکتے, چھپ کے دیکھیں گے. ان ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ آپ وقت آنے پر ایجوکیٹ کریں, وقت سے پہلے نہیں. وقت سے پہلے اگر چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے اسے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہے, ہاں جب اس لیول پر پہنچے تو آپ اس کے ساتھ دوستی کریں اور ڈسکشن کریں, ایجوکیٹ کریں. اور کیا میوزک حرام ہے؟ کیونکہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا, ہم چھپ کے جا کے CD پلیئر پہ سنتے تھے کہ حرام ہے, کچھ پتہ نہ چل جائے کسی کو کہ ہم گانے. دیکھیں, گانا تو اسلام میں حرام نہیں ہے اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور خوشی کے موقع پر ہو, شادی کے موقع پر. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. رہا میوزک والا معاملہ, تو اس میں ظاہر ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جو میوزک والا معاملہ ہے یہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے, سوائے دف والا جو ایک ایشو ہے. لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس کے اوپر ہم ویسی بڑی قدغن نہیں لگاتے. اگر کسی کو میوزک سے چڑ ہے تو ماؤتھ ساؤنڈس یوز کر لیں, اب تو وہ بھی بڑی اچھی آ گئی ہے. رہا اس کا معاملہ حرام ہونے کے اعتبار سے, تو وہ ویسا نہیں ہے جس طرح نسے قطعی باقی چیزوں کے اوپر ہے, اتنے شد و مت کے ساتھ نہیں ہے, لیکن بچنے میں عافیت ہے. ہم تو آخری درجے میں بچتے ہیں جی, اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ اب بھی آپ کا یہ اسٹیٹس ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ زندگی میں ہر انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے نا, کہ کدھر جانا چاہتا ہے, کیا مقصد ہے, کدھر تک پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ کہیں ویژن ہے ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا. میں تو بڑے آرام سے اپنی جاب کر رہا تھا, ہفتے میں 5 دن اسلام آباد ہوتا تھا, بیوی بچے میرے ادھر تھے. میں نے 15 سال اس حالت میں دعوت کا کام کیا ہے کہ میں بیچلر رہتا تھا اسلام آباد, پورا ہفتہ میں کتابوں کے ساتھ جڑا رہتا تھا, اپنا لیکچر تیار کرتا تھا اور یہاں پر آ کر لیکچر ڈیلیور کرتا تھا. ریکارڈنگز بھی خیر بعد میں شروع ہوئیں. پھر الٹیمیٹلی مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی, اور پھر میں
ٹوٹلی اس کام کے لیے وقف ہو گیا. پھر یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی اسی وجہ سے شروع ہوا نا کہ جب میں فل ٹائم وقف ہو گیا. اب مجھے مستقبل نہیں پتا کیا ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم کبھی بھی سچائی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر کہیں ہمیں لگا کہ ہمیں سچ بات بیان کرتے ہوئے مشکلات آ رہی ہیں, ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا کہ ہم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی ظالم کے ساتھ, کسی جھوٹے کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا ویژن لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. یہ کام نہیں کریں گے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ہم پہ کوئی ایسی افتاد نہیں ٹوٹی. اسٹیٹ ادارے بھی آخری درجے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اگرچہ ہمیں کئی معاملات میں ان سے ریزرویشنز ہیں, ان کو ہم سے ریزرویشنز ہیں, اس کے باوجود کو ایگزسٹ کر رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر. اللہ کا شکر ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود میں تو سیٹسفائی ہوں. مستقبل تو اللہ کو پتہ ہے. اسی کام کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یوٹیوب چینل بھی حساتی طور پہ بنایا گیا, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا. ٹی وی چینلز میں جو جانے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا, پھر وہ بھی شروع ہو گیا, لیکن معاوضے کے بغیر کبھی 1 روپیہ کسی سے چارج نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے, فری آف کاسٹ. اس رمضان میں بھی میں آلموسٹ 8 چینلز کے اوپر پروگرام کرتا رہا ہوں, کسی سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا, بلکہ خود ضرور گائیڈ کیا کہ یار اس پروگرام کو آپ اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں, اس کو یوں کر لیں. کوشش کی کہ ان کا پروگرام بہتر ہو. اور اس سے پچھلے رمضان میں نے ایک ٹی وی چینل کو پورے مہینے کے پروگرام دیے. وہ بائی چانس کبھی ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے آپ کے پروگراموں سے اتنے ملینز آف روپیز کمائے ہیں اس رمضان کے اندر, جو انہوں نے ایڈ چلائے. تو میں نے کہا مجھے تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا. کیا آپ کو کچھ اس میں سے ملتا ہے یا؟ یار مجھے ملے تب جب میں ڈیمانڈ کروں. اگر وہ مجھے آفر بھی دے نا تو میں نہیں لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر مجھے ان کی پالیسی کو اوبے کرنا پڑے گا. ابھی تک میری کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کٹنگ نہیں کرنی. میں کوشش کروں گا میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کروں جو پیمرا کی پالیسی کے خلاف ہو. صحیح. بائی نیم بعض اوقات ان کو ایشو ہوتا ہے نا کہ آپ نے فلاں کا نام نہیں لینا, تو میں نام لیے بغیر وہ بات کر دوں گا. اپنے پلیٹ فارم سے تو میں نام لے کر کروں گا. تو میں حت الامکان کوشش کرتا ہوں, لیکن میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے میری بات کاٹنی نہیں, پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان کرنی ہے, اگرچہ وہ کسی کو بری لگے, لیکن وہ ہوگی سچائی کے ساتھ. اور کل کو نوٹس آپ کو ملتا ہے نا تو میں سامنا کروں گا. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی ایسا مسئلہ ہوا نہیں ہے. تو چونکہ میں اس حوالے سے ان کا بینیفیشری ہوں کہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جو چاہوں بول سکتا ہوں, تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیوز سے بینیفٹس اگر اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں جب آپ کے پیچھے کوئی فرقہ نہ ہو, کوئی مدرسہ نہ ہو, کوئی چندہ بک نہ ہو, کوئی پولیٹیکل جماعت نہ کھڑی ہوئی ہو, اکیلا بندہ, اس کے چند جانثار ساتھی ٹیم ممبرز مل کے ایک پلیٹ فارم کو لانچ کریں اور ٹی وی چینلز کے اوپر سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو اور ویورشپ بھی ملے, تو ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل شروع میں ہم نے کانورسیشن کی کہ بلیسفمی چارجز ہوئے, مرڈر اٹیمپٹس, FIRs. اگر میں آپ سے پوچھوں زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ ڈر یہ کرتے ہوئے کب لگا؟ ڈر لگے تو انسان کام کر ہی نہیں سکتا. خدشات ہوتے ہیں, لیکن جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ بہت زیادہ ہو گیا میں چھوڑ دوں, میں نہ؟ نہیں, یہ تو کبھی نہیں سوچا. میں تو کہتا ہوں کہ اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل. جب آپ پہ مرڈر اٹیمپٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ بندہ نہیں سوچتا. دیکھیں اگر مرڈر اٹیمپٹ کے بعد میں بیک فٹ پہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے شیطان تو کامیاب ہو گیا. وہ تو میرے لیے ٹیسٹ تھا. شیطان کے ذریعے, کافروں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کھڑے کر دیے انبیاء کے مقابلے پر, ان کے ماننے والوں کے مقابلے پر, کیونکہ ان کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا تھا. تو ہم جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہمیں بھی آزمایا جائے گا. ظاہر ہے جو نبی الاسلام کی دعوت کو لے کر چلے گا تو شیطان کو تو سکون نہیں آئے گا. وہ کبھی کسی اسٹیٹ کے ادارے کو ہم پہ چڑھائے گا, کبھی کسی انڈیویجول کو چڑھائے گا, کبھی کسی مذہبی پیشوا کو چڑھائے گا, کبھی کسی سیاسی لیڈر کو چڑھائے گا, اور وہ اپنے دماغ میں کھچڑی بنائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ میرا کمپیٹیٹر ہے تو میں نے اب اس کے بارے میں یہ بات کر دینی ہے, حالانکہ ہمارے دماغ میں بھی وہ بات نہیں ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. مستقبل میں بھی کوشش کریں گے, کیونکہ ہم نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں نہ کرنا, نہ ووٹ نہ نوٹ. یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے اتنا زیادہ فیم حاصل کر لیا جو کسی کو نہیں ملا. یار اس فیم کو میں
मटीरियलाइज तो नहीं कर सका ना. फेम इसलिए हासिल किया जाता है ना. देखें, खान साहब ने 1992 में एक फेम लिया, बिल्कुल, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया ना, इंसानियत को फायदा हुआ. तो इसको उन्होंने एक शक्ल दी, उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल जमात बनाई, तो इस फेम से एक फायदा हासिल किया. अबरारुल हक साहब, उन्होंने एक फेम हासिल किया, हॉस्पिटल खोला, और एक उन्होंने चैरिटी का काम किया, बहुत अच्छा काम है. लेकिन मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया कि मैंने फेम के बाद कोई चंदा बुक लॉन्च कर दी हो कि मैं कोई हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं. मेरे पास लोग मिलियंस ऑफ रुपीस लेकर आए कि जी ये आप दावत के काम में लगा लें या अपनी मर्जी से गुरबा में तकसीम कर दें. मैं उनको कहता हूं कि शौकत खानम वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जाके पैसा दें. ईदी वालों के पास जाएं. हम 1.5 ईंट की मस्जिद अलादा नहीं बनाएंगे. यहां भी हमने 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाई हुई है. ये इतवार वाले दिन अकेडमी खुलती है, यहां पे नमाज भी नहीं होती. नमाज हम भी मस्जिद में पढ़ते हैं और ये बंद हो जाती है. मैंने जुमे का दिन भी नहीं रखा. कोई कहेंगे जी जुमे के लिए शुरू करवा दिया. हमने 1.5 ईंट की मस्जिद दीन के मामले में नहीं बनाई है. बाकी मामलात में हम क्यों बनाएंगे? हम जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ रेफर करते हैं कि आपने चंदा देना है, अल खिदमत फाउंडेशन वालों को दें, जमात इस्लामी की पूरी दुनिया में काम कर रही है. ईदी वालों को दें, शौकत खानम को दें, हमारे पास ना आए, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. मैंने क्यों अलग से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है? तो अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर इतना हौसला मौजूद है कि मैं कोई अपना अलग से हॉस्पिटल नहीं बना रहा, कोई एनजीओ नहीं बना रहा. तो मैंने इससे कोई बेनिफिट इस एतबार से हासिल नहीं किया ना. मैं मजमू में जाके खिताब करता हूँ यूं हाथ हिला के, ये भी एक नशा होता है ना. हम तो मिस्किनों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं. जो आता है हमें यहां मिलने के लिए आता है. उसके बाद मैं पूरा हफ्ता किसी से ना मिलता हूं, ना मेरी कोई जगह डिक्लेयर होती है. इतवार वाले दिन जिसने मिलना है शनाख्ती कार्ड दिखा के मुझसे आके मिल सकता है. तो मैंने इस सिस्टम से सवाए अपनी लाइफ वनरेबल करने के, अपनी फैमिली की लाइफ वनरेबल करने के, अपने टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल करने के कुछ हासिल नहीं किया दुनिया में देखा जाए. हाँ, आखिरत के एतबार से बहुत कुछ हासिल किया और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे आखिरत के अजर में कोई कमी नहीं लाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे अमल के इखलास की बुनियाद पे नहीं बल्कि अपनी रहमत के वुसअत के एतबार से हमें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह. आखिरी सवाल, अगर कभी मौका या अपॉर्चुनिटी ऐसी आए, इसमें कुछ आपने पहले भी बात की, गलत तो नहीं है, पहले भी ज़माने में बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग पॉलिटिक्स वगैरह भी एंटर करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी कभी करें या कभी ना? नहीं, पहले दिन से इरादा किया था और मैं आज तक कायम हूँ. 17 साल पहले दावत का काम शुरू किया था. उस वक्त लोग कहते थे ये मजहबी जमात बना लेगा, अपनी मस्जिद बना लेगा, मदरसा बना लेगा. 17 साल में मैंने इनको फेल कर दिया. अब मेरी उम्र ऑलमोस्ट 48 ईयर्स हो चुकी है माशाल्लाह. तो अब मैंने और क्या करना है? हम अपने दावत के काम के एतबार से इसको जहर कातिल समझते हैं. पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट या किसी फिरके की किसी मजहबी जमात को ज्वाइन करना, ये सारी पॉलिटिकल जमातें हमारी हैं, सारी मजहबी जमातें हमारी हैं. हम उनकी अच्छाइयाँ बयान करेंगे, गलतियाँ हाईलाइट करेंगे. मुआशरे में ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए जिनके ऊपर सबका एतमाद हो, वो पार्टी ना बने, जिसकी गलती देखें हाईलाइट करें. ऐसे लोग हमसे पहले भी इक्का दुक्का मौजूद है, लेकिन होता यही है कि वो जब कोई हुकूमत आती है ना वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जब हुकूमत चली जाती है तो नई हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं. हम देखें इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के ऊपर उस वक्त भी नक़्द करते थे जब उस शख्स की हुकूमत थी जो आज इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है और वो जेल में है. उस वक्त भी मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है. आज वो अंदर है, आज भी हम नक़्द कर रहे हैं, लेकिन उनके मानने वाले समझते हैं कि ये आज नक़्द नहीं करते, हमारे बड़े के ऊपर नक़्द करते हैं. हालांकि हम अपनी जगह पे खड़े हैं. हम कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जुडिशरी अक्सर औक़ात अपने मफादात की खातिर आइन को बाले ताक रखती हैं और वो अपने वसीतर मफाद के अंदर ऐसे डिसीजन भी करते हैं कि जिसका खुमियाजा इस पूरी कौम को भुगतना पड़ता है. तो हम इस्लाह की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कभी भी ऐसी किसी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे कि जिसमें आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करें और आप मुल्क को ब्लॉक कर दें और नॉन स्टेट एक्टर बन जाए. मैं इसका मुखालिफ हूं. पिछली हुकूमतों में भी था, आज भी हूं, मुस्तकबिल में भी हूँगा. साथ साथ हम अपने बड़ों से कहते हैं कि किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए. 9 मई के जब केसेस थे तो मैंने अपने बड़ों से वीडियो में भी कहा, अलग से भी बात जहां तक पहुंच सकती थी पहुंचाई कि भाई जुडिशरी के मैदान में जिनका जुर्म साबित है उनको सजा दें, बाकी लोगों को छोड़ें. अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मामला सेटल डाउन हो रहे हैं इंशाल्लाह. चलिए सर, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह खैर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला.
Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.